السلام علیکم، کیسے ہو بچوں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ لوگوں کی اسلامیات ٹیچر۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ارکان اسلام کا تعارف۔ ارکان اسلام۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 اہم ارکان پر قائم ہے۔ انہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ان ارکان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ ارکان مسلمان کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیتے ہیں۔ ارکان اسلام کی تعداد۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ مطلب ہم دل و جان سے اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ مسلمان دن میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ 5 نمازیں یہ ہیں: فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ نماز ہمیں صفائی، وقت کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سکھاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، جس کے معنی ہیں بڑھنا، پاک کرنا۔ زکوٰۃ مالدار مسلمانوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ روزہ۔ روزہ اسلام کا چوتھا اہم رکن ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے رک جانا۔ روزے سے مراد نماز فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور برے کاموں سے رک جانا ہے۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور روزہ رکھنے سے ہم کئی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ حج۔ حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ حج مالدار مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ ارکان اسلام مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اس پر عمل کرنے سے انسان اچھا مسلمان بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔